السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف۔ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت اعتکاف ہے، جس کو ہم مسنون اعتکاف بولتے ہیں۔ تو اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اعتکاف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اعتکاف کا حکم کیا ہے، یعنی یہ فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے، نفلی ہے، کیا ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ کیا ہے، خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ کیا ہے، کہاں پر وہ اعتکاف کریں، اعتکاف کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ تو انشاءاللہ مختصر انداز میں آج یہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں روکنا، ٹھہرنا، اور اعتکاف کی ڈیفینیشن ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر نیت کے ساتھ خاص چیزوں سے روک لینا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث مبارک سے بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو پوری زندگی آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ ہر سال آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے اعتکاف شاید نہ کر پائے تو اگلی مرتبہ یعنی اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور بعض روایت سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، تو اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو بہرحال یہ اعتکاف اللہ کے نبی نے مدنی زندگی میں ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف فرمایا ہے، اور آپ کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا ہے، وہ بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ تو یہ ہے اعتکاف کی ڈیفینیشن، اعتکاف کا مطلب اور اس کی میننگ۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اعتکاف کئی قسم کے ہوتے ہیں، کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ایک اعتکاف وہ ہے جو واجب ہے، ایک اعتکاف وہ ہے جو مسنون ہے، سنت اعتکاف، اور ایک اعتکاف مستحب یعنی نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ تو واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کو بندہ اپنے اوپر خود واجب کرتا ہے، وہ واجب اعتکاف ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی آدمی یہ کہے کہ میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کے اس کہنے کی بنیاد پر اس پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اس کو کسی کام پر معلق کر کے کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کو نظر اور منت کہتے ہیں۔ اور جب وہ نظر پوری ہو جاتی ہے، یعنی جس پر اس نے اس کام کو معلق کیا ہے، جب وہ کام ہو جائے گا تو پھر اس پر اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا جتنا اس نے بولا ہے۔ تو یہ نظر ہے، اس کو منت بھی بولتے ہیں۔ تو اس طرح کہنے سے چاہے وہ اعتکاف ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو، تو اس پر وہ چیز، اس کام کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ مسنون اعتکاف، مسنون اعتکاف کیا ہے؟ مسنون اعتکاف وہ یہی ہے جو اس ماہ مبارک کے آخری 10 میں کیا جاتا ہے۔ یعنی
20واں روزہ جب آتا ہے تو 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچنا لازم ہوتا ہے۔ اپنے معتکف یعنی جہاں پر اعتکاف کرنا ہے، جو اعتکاف کرنے کی جگہ ہے، تو غروب سے پہلے پہلے، افطار سے پہلے پہلے 20ویں روزے کو وہاں پہنچنا لازم ہے، اور پھر چاند دیکھنے کے بعد عید کا وہاں سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ جو پورے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یا اگر چاند 29 کا ہو تو پھر کم ہو جاتے ہیں ایام، تو یہ مسنون اعتکاف ہوتا ہے۔ اس مسنون اعتکاف کے بہت سارے شرائط ہیں جو آگے بیان کیے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف، مستحب اعتکاف۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ واجب اعتکاف، مسنون اعتکاف، دونوں کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ ہونا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں ہی یہ اعتکاف ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مسنون اعتکاف کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ بیمار ہے، سفر کی حالت میں تھا، پھر اعتکاف کر لیا تو روزہ نہیں رکھ پایا، یا کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، چونکہ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی شرط ہے کہ وہ آدمی حالت جنابت میں نہ ہو۔ اگر خاتون ہے تو وہ بھی حالت جنابت میں نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر خاتون مسنون اعتکاف کر رہی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ حیض اور نفاس کی حالت میں بھی نہ ہو، چونکہ اگر اس حالت میں ہوگی تو پھر اس پر روزہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی، اور جب روزہ نہیں رکھے گی تو پھر جو شرط ہے مسنون اعتکاف کی روزے کا ہونا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو مسنون اعتکاف کے لیے یہ روزہ وغیرہ بھی شرط ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے نہ تو روزہ شرط ہے، اور نہ اسی طریقے سے پورے 10 دن کا ہونا شرط ہے، اور نہ رات کا گزارنا مسجد کے اندر شرط ہے۔ نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بندہ مسجد میں پہنچے تو یہ اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب اعتکاف کی نیت کر لے گا تو جتنی دیر وہ مسجد کے اندر رہے گا، چاہے وہ نماز ادا کرے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، یا ایسے ہی بیٹھا رہے، تو جتنی دیر بھی وہ بیٹھے گا مسجد کے اندر، اتنی دیر جو بھی عبادت کرے گا اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا، اور نفلی اعتکاف کی نیت سے چونکہ وہ مسجد کے اندر داخل ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو نفلی اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو نفلی اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے اگر مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ہم اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی جب نیت ہو جائے گی تو نفلی اعتکاف کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے رمضان بھی شرط نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے لیے رات گزارنا بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کتنے دن ہونے چاہیے یہ بھی شرط نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ تو نفلی اعتکاف رمضان میں اگر کوئی کرنا چاہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے روزے وغیرہ کی کوئی شرائط نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اعتکاف ہوتے ہیں، ایک واجب ہوا، اور ایک مسنون اعتکاف ہوا، اور ایک نفلی اعتکاف ہوا۔ اس مہینے کے اندر جو خاص طور سے اعتکاف کیا جاتا ہے، اور جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، اور آپ کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، تو وہ مسنون اعتکاف آخر عشرے کا ہی ہے۔ یعنی مسنون اعتکاف کی جو ٹائمنگ ہے وہ فکس ہے، یعنی آخر عشرے کا ہی اعتکاف ہوگا رمضان المبارک کے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچنا، یعنی اپنے معتکف جہاں اس کو اعتکاف کرنا ہے اس جگہ میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد چاند نظر آنے کے بعد میں اس کو وہاں سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شرعی اور طبعی ضرورت کے بغیر وہ مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، یا اگر خاتون اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر رہی ہے تو جو اس کا معتکف ہے، اعتکاف کی جگہ ہے، بغیر ضرورت کے شرعی اور طبعی کے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر نکل گئی بائی چانس تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کو 1 دن کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ اعتکاف یہ جو سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا فرض عین اور فرض کفایہ، جیسا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی بستی میں سے ادا نہ کرے اس کو تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایک آدمی بھی ادا کر لے تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جاتی ہے۔
اسی طریقے سے یہ جو سنت ہے اعتکاف کی، یہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی میں سے کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا اور سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب۔ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے مسجد ہے۔ مسجد کے اندر مردوں کا اعتکاف ہوگا، جو شرعی مسجد ہو، جہاں پر 5 وقتہ نماز ہو، باقاعدہ مؤذن اور امام وہاں پر مقرر ہوں، اور اس کے اندر نماز ہوتی ہو باقاعدہ، تو اس مسجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی ترتیب رکھی گئی ہے۔ سب سے افضل جگہ مردوں کے لیے وہ ہے کہ جو مسجد حرام ہے اعتکاف کے لیے، اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے، تیسرا درجہ مسجد اقصیٰ کا ہے، اور اس کے بعد جو جامع مسجد ہوتی ہے اپنے یہاں کی، وہاں اعتکاف کرے، یا اس کے بعد پھر وہ بڑی مسجد جہاں پر نمازی زیادہ آتے ہوں، اس کے ہاں اس مسجد کے اندر اس کا وہ اعتکاف کرے۔ اور اگر اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے اپنے محلے کی مسجد کے اندر بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے جو فقہاء کرام نے بیان کی ہے کہ اس ترتیب کے مطابق اعتکاف کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ مکروہ ہے، جیسا کہ اس میں بھی آتا ہے کہ عورت نماز کہاں پڑھے؟ تو گھر میں پڑھے، گھر میں بھی اس جگہ پر پڑھے کہ جہاں پر بہت زیادہ آمد و رفت نہ ہو، اور اگر برآمدہ وغیرہ ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ کمرے کے اندر پڑھے۔ تو اسی طریقے سے عورتیں بھی جو اعتکاف کریں گی وہ اپنے گھر کے اندر کریں گی۔ اب گھر میں بھی بعض گھروں کے اندر یہ اہتمام ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ کو، کسی ایک روم یا کمرے کو مسجد کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے کہ یہ گھر کی مسجد ہوتی ہے۔ وہاں پر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک گھر کی ایک مسجد ہوتی ہے۔ بعض گھروں کے اندر یہ اہتمام باقاعدہ ہوتا ہے، اور بعض گھروں میں یہ اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر باقاعدہ اس طریقے سے کسی گھر کے اندر گھر کی مسجد بنی ہوئی ہے تو خاتون یا خواتین اس مسجد کے اندر اعتکاف کرے، یعنی جو ایریا ہے، جو ایک روم وغیرہ بنایا ہوا ہے، تو اس کے اندر وہ اعتکاف کرے، وہ اس کا معتکف ہے پورا، یعنی وہ اس کے اعتکاف کی جگہ کہلائے گی۔ اور اگر کسی گھر کے اندر اس طرح کی نوعیت نہ ہو اور اس طرح کی سہولت نہ ہو، بلکہ کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہوں، تو پھر اب عورت جہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھے وہ متعین کرے کہ میرا معتکف یعنی اعتکاف کی جو جگہ ہے، جو ایریا ہے، وہ کتنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک چھوٹا کمرہ ہے تو جب اعتکاف کے لیے وہ بیٹھے گی تو نیت کر لے کہ یہ پورا روم میرا معتکف ہے، اعتکاف کی جگہ ہے۔ یا اگر روم بڑا ہے یا دالان وغیرہ ہے یا برآمدہ وغیرہ ہے تو پھر اس کی ایک حد متعین کر لے کہ یہ اتنا ایریا میرا معتکف ہے، اعتکاف کی جگہ ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب اعتکاف کے شروع میں عورت اس کو متعین کرے گی کہ یہ میرا معتکف ہے، یعنی اتنا ایریا میرا اعتکاف کی جگہ ہے، تو اعتکاف جب شروع ہو جائے گا تو اب اس ایریے سے بغیر ضرورت کے شرعی اور طبعی کا مطلب استنجا وغیرہ کے لیے عورت جا سکتی ہے تو جائے گی وہ تو، اسی طریقے سے کوئی شرعی ضرورت پیش آ جائے اچانک تو تب بھی نکل سکتی ہے۔ لیکن اس کے بغیر بلا وجہ اگر اس ایریے سے بالکل باہر نکلے گی عورت اور بلا وجہ نکل جائے گی تو اس کا اعتکاف بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کو پہلے متعین کرنا پڑے گا، اپنا پورا روم کی نیت کر لے تو پورا روم اس کا معتکف ہے، اب وہ پورے روم میں کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ یا اگر اس نے متعین کر لیا آدھا روم اور ادھر پردہ ڈال دیا تو پھر وہ اس کا آدھا روم اس کا معتکف بن جائے گا، اب بلا ضرورت اس سے باہر نہیں جا سکتی، اگر چلی گئی تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اور اعتکاف جب وہ کریں گی تو اپنا معتکف اپنا متعین کریں گی کہ ہمارے اعتکاف کی جو جگہ ہے، جو ایریا ہے، وہ کتنا ہے، پورا روم ہے، اگر چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو پھر اس کو متعین کر دیں۔ اور یہ سب کام اسی وقت ہوگا جب وہ شروع میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گی، تبھی یہ نیت ان کو کرنی ہوگی، اور جتنی کی وہ نیت اس وقت کر لیں گی اسی نیت کا اعتبار ہوگا اور اتنا ان کا معتکف کہلائے گا۔ اور پھر شرعی اور طبعی ضرورت کی وجہ سے وہ باہر اس سے نکل سکتی ہیں، لیکن بغیر ضرورت شرعی اور طبعی کے
وہ اگر باہر نکل جائیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر دوسری چیز ایک یہ ہے کہ جو خاتون اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اعتکاف کی تو بہت فضیلت ہے، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو پھر اس کو ایک عمرہ اور حج کا ثواب ملتا ہے، تو بڑی فضیلت بھی آئی ہے اس کی۔ لیکن جو خاتون شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اعتکاف کی اجازت لیں۔ مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے 10 دن کا، تو اس کی اجازت اپنے شوہر سے لیں اور اس کے بعد میں اعتکاف کریں، یہ ضروری ہے۔ اور باقی اگر کسی کا موقع نہیں ہے، ذمہ داریاں ہیں زیادہ، یا بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، یا کام کاج کرنے والے نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یا اجازت نہیں ملتی ہے کسی وجہ سے، تو پھر وہ مسنون اعتکاف نہ کریں، بلکہ پھر وہ جو گھر کی مسجد وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں نفلی اعتکاف کی نیت سے وہ بیٹھ سکتی ہیں۔ اور نفلی اعتکاف کی کوئی حد نہیں ہے، 1 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 2 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 10 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 20 دن کے لیے بیٹھ جائیں، یا 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں، تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے روزے کی بھی شرط نہیں ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو نفلی اعتکاف بہرحال ہو جائے گا اور اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے تھی۔ انشاءاللہ کل اعتکاف کے تعلق سے خصوصی جو مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔